تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعسيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العلي العظيم صلوات بار دیگر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات شہید محسن نقوی کا ایک دعائیہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر اے رب جہاں اے رب جہاں پائنتن پاک کے خالق اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کم سن کو ملے ولولائے آن محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر ماں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر یا رب تجھے بیماری عابد کی قسم ہے بیمار کی راتوں کو شفا یاب سحر دے جو مائیں بھی روتی ہیں بیاد علی اصغر
آغوش کو اولاد سے بھر دے۔ مولا تجھے زینب کی اسیرے کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے۔ جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے۔ غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ جو حق کے طرفدار ہوں وہ ہاتھ عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے۔ جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو کٹ کے بھی اونچا ہی نظر آئے وہ سر دے۔ خیرات درے شاہ نجف چاہیے مجھ کو، سلمان و ابو ذر کی طرح کوئی ہنر دے۔ سر پر ہو صدا پرچم عباس کا سایہ، محسن کی دعا ختم ہے اب اس کو اثر دے۔ صلوات پر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس کی مقبولیت کے لیے حضرت عباس کا ذکر۔ نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے۔ اس میں عازم ہے یہ مومن کی التجا کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے۔ کوئی مانے یا نہ مانے ہے یہ ایمان میرا، نام عباس تو بخشش کا ہے سامان میرا، چشمہ فیض ہے یہ در ہر ایک گدا کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے۔ صلوات۔ در پہ ایک بار جو آیا کبھی خالی نہ گیا، ہو کے مایوس کبھی کوئی سوالی نہ گیا،
در کھلا رہتا ہے عباس کا عطا کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے۔ صلوات۔ با وفا آپ کو بھی بیمار مدینہ کی قسم، وہ جو بیمار ہے کر ان پہ نظر اے کرم، تیرے پرچم کی ہوا چاہیے شفا کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے۔ صلوات۔ جو عزادار زیارت کو تڑپتے ہیں تیری، جو عزادار زیارت کو تڑپتے ہیں تیری، آپ کو واسطہ شبیر کا مولا غازی، در پہ بلوا لو انہیں مجلس عزا کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے۔ صلوات۔ دید کرتا ہوں علم پر تے قلم رکتا ہے، دید کرتا ہوں علم پر تو قلم رکتا ہے، یاد آ جاتے ہیں غازی مجھے یوں لگتا ہے، اب بھی روتا ہے یہ زینب تیری رضا کے لیے، اب بھی روتا ہے یہ زینب تیری رضا کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے۔ صلوات۔ رو کے کرتے ہیں تیرے عزادار یہاں یہ دعا، رو کے کرتے ہیں تیرے عزادار یہاں یہ دعا، بحر ظلمات میں اب ڈوب چکی ہے دنیا، بھیج دے مہدی دوران کو اب خدا کے لیے، بھیج دے مہدی دوران کو اب خدا کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے، ہے ہر دعا کے لیے، ہے ہر دعا کے لیے۔ صلوات۔ صلوات بھیجیے محمد علی۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے جناب جاوید صاحب کے والد کو وصال فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات بھیجیے محمد علی۔ اس سے پہلے کہ میں چند اشعار آپ کے گوش گزار کروں، ایک چھوٹی سی
بات چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے درمیان لوگ ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کی نظر میں ان کی حیثیت کیا ہے۔ ہمارے توحید میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں مجھے پتہ چلا جب میں زیارتوں پہ گیا کربلا، ابھی اکتوبر میں وہیں تھا۔ اس سے پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو اگر ہمارے خواب میں کبھی معصومین تشریف لائیں تو وہ خواب بالکل سچا ہوتا ہے، کیونکہ معصوم کے بدلے میں کوئی اور خواب میں نہیں آ سکتا۔ تو بہرحال میں وہاں ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص بڑی دیر سے دور سے ہمیں دیکھ رہا تھا، میں اور موسوی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر اس نے ہمیں پہچانا اور وہ ہمارے قریب آیا۔ میں بھی پہچان رہا تھا اس کو، لیکن میں صحیح طرح پہچان نہیں سکا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو مجھے پھر پہچان میں آیا کہ وہ ایک عربی تھا، اس کا نام تھا ابو محمد شاید نام تھا، اگر مجھے صحیح یاد ہو۔ پہلے وہ یہیں اوسلو میں ہوا کرتا تھا، پھر اب وہ شفٹ ہو گیا کربلا۔ تو مجھے اس نے ایسی بات بتائی کہ یعنی آپ تعجب کریں گے کہ وہ دو اشخاص جو ہمارے درمیان ہیں ان کی حیثیت کیا ہے اللہ کی نظروں میں۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مولا حسین کا دربار ہے اور فرشتے پہرا دے رہے ہیں، اور وہاں بہت سارے لوگ ہیں جو داخل ہونا چاہ رہے ہیں اندر، لیکن وہ کسی کو جانے نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن وہ دو شخص اور وہ خود، اس کو اجازت ملی، اور وہ دو شخص کون تھے؟ ایک تو مولانا شمشاد حسین اور ایک کاظمی صاحب۔ مجھے سن کے بڑا وہ ہوا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی یعنی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں کیا حیثیت ہوتی ہے لوگوں کی ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ مجھے بڑا یعنی میں بتا نہیں سکتا میرے جذبات کیا تھے۔ صلوات بھیجیے گا محمد علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خوش نصیب ہوں، مجھ پر کرم حسین کا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں، مجھ پر کرم حسین کا ہے۔ عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں، میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے۔ میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے۔ قسم علی کی میرے دم میں دم حسین کا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں۔ یزیدیت تو زمانے میں سرنگوں ہوئی، یزیدیت تو زمانے میں سرنگوں ہوئی۔ بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں۔
فلک کی آنکھ سے گرتے ہیں آج بھی آنسو، فلک کی آنکھ سے گرتے ہیں آج بھی آنسو، فلک کے آج بھی سینے میں غم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں، خدا نے دی ہے انہیں جنتوں کی سرداری، خدا نے دی ہے انہیں جنتوں کی سرداری، خدا بھی دیکھ اشد ہم قدم حسین کا ہے، خدا بھی دیکھ اسد ہم قدم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں۔ صلوات اللہ۔ بارے دیگر صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برادر سلیم صاحب کا مشکور ہوں، انہوں نے جو پیغام یہاں سنایا آپ سب کو۔ آپ سب دعا کریں کہ میں خادم حضرت امام حسین اس دربار میں مجھے شمولیت ملے، آپ سب دعا کریں میرے لیے۔ اور مسلم صاحب کو مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں یہ بات سنائی۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب مولانا ڈاکٹر سید زوار حسین نقوی صاحب کو ذکر اور فاتحہ۔ مختصر آئیے۔ بارے دیگر صلوات۔ ڈاکٹر صاحب کے والد محترم کے لیے سورہ فاتحہ مال اخلاص و صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہم صلی اللہ علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یؤسی نعما العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود، الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى عطرته طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ صلوات۔ اگرچہ ہم جو ہے وہ استفاضہ کریں گے حجت الاسلام والمسلمین علامہ حسیس مشاد رضوی صاحب کے معذر سے،
تو میں صرف آیا ہوں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تاکہ اس بابرکت محفل میں میری شراکت ہو جائے اور ڈاکٹر صاحب کے والد گرامی کو ایصال ثواب کرنے میں بھی شریک ہو جاؤں. تو صرف 10 منٹ آپ خدمت میں رہیں گے. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ خود انسان اس کو بیان کرنے سے عاجز ہے. اگر انسان کی حقیقت کو بیان کرنا ہو تو کہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے ادبیات میں سہل و ممتنع، کہ ایک ایسی چیز بہت آسان بھی ہے اور ممتنع بھی ہے، یعنی اس کو بیان کرنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی. انسان کس حقیقت کا مالک ہے اور اس کی جو ظاہری زندگی ہے وہ پیدائش سے لے کر موت کے درمیان ہے. اور ظاہری حساب اگر کیا جائے تو وہ 10 سال بھی ہو سکتی ہے، 20 سال بھی ہو سکتی ہے، 30 سال بھی ہو سکتی ہے، 60 سال بھی ہو سکتی ہے، 70 سال بھی ہو سکتی ہے. ظاہری اس کی زندگی، اور اس زندگی کے دوران اس کے اچھے اعمال بھی ہیں اور خدا نخواستہ اس سے گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے، نیکی بھی سرزد ہو سکتی ہے، برائی بھی سرزد ہو سکتی ہے. یعنی انسان ناچیز سے چیز بنتا ہے، زندگی گزارتا ہے، ایک دفعہ دنیا سے چلا جاتا ہے. قرآن نے کہا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا.